ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ اماراتی حکومت کی اہل ایمان کو خوشخبری، ابوظہبی میں عنقریب 20 نئی مساجد عبادت کے لیے کھول دی جائیں گی۔ اماراتی ریاست کا عید الفطر کے دوران دیگر ریاستوں کے لیے درجنوں بسیں چلانے کا اعلان کر دیا گیا، کرایہ بھی مناسب ہوگا۔ محظوظ لکی ڈرا کا اعلان ہو گیا، 2 افراد 10-10 لاکھ درہم جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ دبئی پولیس کا کورونا کی روک تھام یقینی بنانے کے لیے احسن اقدام، گھڑ سوار رضاکار اہم کام سر انجام دیں گے۔ اسرائیلی جارحیت کا معاملہ، UAE کی سربراہی میں عرب پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا۔ PIA کی پرواز مسافروں کو سعودی عرب میں چھوڑ کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے انتہائی قابل احترام پتھر، حجرہ اسود کے نئے مناظر منظر عام پر آ گئے۔ متحدہ عرب امارات کے ہسپتال آپریٹر BR شیٹی کے لیے کرناٹک ہائی کورٹ نے سفری پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا کے نئے کیسز اور اموات سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اماراتی حکومت کی اہل ایمان کو خوشخبری، ابوظہبی میں عنقریب 20 نئی مساجد عبادت کے لیے کھول دی جائیں گی۔ متحدہ عرب امارات ایک اسلامی ملک ہے۔ یہاں کی بہترین اخلاقی و مذہبی اقدار سے متاثر ہو کر ہر سال ہزاروں غیر ملکی اسلام قبول کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر مساجد کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ ابوظہبی کی حکومت نے مسلم کمیونٹی کو بڑی خوشخبری سنا دی ہے، جس کے تحت ریاست میں 20 نئی مساجد تعمیر کر دی گئی ہیں، جو عنقریب عبادت کے لیے کھول دی جائیں گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اماراتی ریاست کا عید الفطر کے دوران دیگر ریاستوں کے لیے درجنوں بسیں چلانے کا اعلان، کرایہ بھی مناسب ہوگا۔ شارجہ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے عید الفطر کے دوران 100 کے قریب بسیں چلانے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد مسافروں کو عید کے موقع پر شارجہ بھر کے علاوہ دیگر ریاستوں کے لیے سستے سفر کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس حوالے سے اتھارٹی نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے تحت عید الفطر کے دوران بسوں میں کسی خرابی یا ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں گے اور کم سے کم ٹرانزٹ ٹائم شامل ہے۔ شارجہ کی حکومت نے تمام مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عید الفطر کے دوران بسوں میں سفر کرتے وقت ماسک پہنے رکھیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ محظوظ لکی ڈرا کا اعلان ہو گیا، 2 افراد 10-10 لاکھ درہم جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ امارات کے مشہور مقبول محظوظ لکی ڈرا کا اعلان ہو گیا ہے، جس نے 2 افراد کو راتوں رات کروڑ پتی بنا دیا ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق 24ویں محظوظ ڈرا میں اس بار 2 افراد نے 10-10 لاکھ درہم کی رقم جیت لی ہے، جن میں سے ایک سلطان نامی اماراتی شہری ہے، جبکہ دوسرا بھارتی شہری شیام ہے، جو عمان میں روزگار کی غرض سے مقیم ہے۔ دونوں افراد رواں سال کے دوران محظوظ ملینئر میں بڑی رقم جیتنے والے چھٹے اور 7ویں خوش نصیب قرار پائے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی پولیس کا کورونا کی روک تھام یقینی بنانے کے لیے احسن اقدام، گھڑ سوار رضاکار اہم کام سر انجام دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے ایسے رضاکاروں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں جو ان کی کورونا کے حوالے سے آگاہی مہم میں حصہ لیں اور عوام کو آگاہی فراہم کریں۔ اہلیت کا معیار 21 سال اور اس سے زائد عمر کے جسمانی طور پر تندرست افراد رکھا گیا ہے۔ درخواست گزار کو گھڑ سواری آتی ہو اور اس کا کورونا ٹیسٹ بھی منفی ہو۔ یہ رضاکار الخوانیج، البیدہ، ام السقیم، البارشہ شہری علاقے JBR اور بلیو آرڈ میں پیٹرولنگ کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اسرائیلی جارحیت کا معاملہ، UAE کی سربراہی میں عرب پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا۔ دنیا بھر میں اس وقت فلسطینیوں پر ہونے والی اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے۔ مسلم ممالک کے عوام میں اس صورتحال پر بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مسلم لیڈرشپ بھی فعال ہو گئی ہے اور فلسطینیوں پر حالیہ ظلم و ستم کا سلسلہ رکوانے کے لیے سرگرم کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اس حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی لیڈرشپ بھی اس معاملے پر آگے آ گئی ہے۔ عرب پارلیمنٹ کی جانب سے یروشلم اور مسجد اقصی میں اسرائیلی فوج کی بہمانہ کارروائیوں سے متعلق صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کر لیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ PIA کی پرواز مسافروں کو سعودی عرب میں چھوڑ کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی۔
PIA کی پرواز مسافروں کو سعودی عرب میں چھوڑ کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی۔ مدینہ سے اسلام آباد آنے والی PIA کی پرواز 38 مسافروں کو سعودیہ میں چھوڑ کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ سے اسلام آباد آنے والی PIA کی پرواز 38 مسافروں کو سعودیہ میں چھوڑ کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی۔ PK 948 کے مسافروں کی جانب سے مدینہ ایئرپورٹ پر احتجاج بھی کیا گیا۔ 38 مسافروں کے پاس کورونا ٹیسٹ رپورٹ ہونے کے باوجود انہیں بورڈنگ پاس جاری نہیں کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق QR کوڈ کے باوجود مسافروں کو سفر کی اجازت نہیں دی گئی۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ہم نے گاگا کی ہدایت کے مطابق کورونا ٹیسٹ کرائے جو PIA نے قبول نہیں کیے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ مسلمانوں کے لیے انتہائی قابل احترام پتھر، حجرہ اسود کے نئے مناظر منظر عام پر آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق حجرہ اسود کو اللہ کی زمین پر بھیجی جانے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی مانا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوران طواف ایک مرتبہ ضرور اس مقدس پتھر کا بوسہ لیں۔ اس پتھر کا بوسہ لینے والے شخص کو انتہائی خوش نصیب مانا جاتا ہے۔ کرونا وائرس کے بعد سے تو حجرہ اسود کا بوسہ لینے کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہے، تاہم حرمین شریفین انتظامیہ نے حجرہ اسود کی ایسی شاندار تصاویر شائع کی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کے ہسپتال آپریٹر BR شیٹی کے لیے کرناٹک ہائی کورٹ نے سفری پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ کرناٹک کی ایک عدالت نے بدھ کے روز شورش زد اسپتال آپریٹر NMC ہیلتھ کے بانی BR شیٹی کو متحدہ عرب امارات کا سفر کرنے سے روک دیا کیونکہ اس نے پچھلے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا سب سے بڑے لندن گروپ میں شامل شیٹی کا NMC اپریل 2020 میں اپنی مالی معاملات اور اس کے $6.6 ملین کے قرضے کے انکشاف کے بعد اپریل 2020 میں انتظامی تحویل میں چلا گیا، جو اس سے پہلے کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ 2 ججوں کے پینل نے شیٹی کو 14 نومبر کو مشرقی وسطی کی ایک پرواز میں سوار ہونے سے روکنے کے امیگریشن اہلکاروں کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ درج کیے گئے نتائج حقائق اور قانون کے صحیح تعریف پر مبنی ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے نئے کیسز اور اموات سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بدھ کے روز UAE بھر میں کورونا کے 1508 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1477 ریکارڈ کی گئی ہے اور وائرس سے 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں اب تک کورونا کے 46.1 ملین کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔